عبادت و ریاضت کے لیے جنگلوں میں باہر عبادت کے لیے جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، دنیا سے تعلق توڑ کے اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فرمایا کہ گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، کہ جوانی کی جو توبہ ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جوانی کی جو عبادت ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بچپن میں بچپنا ہوتا ہے، نادانی ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی، پاور نہیں ہوتی، گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بچپن میں بہت ساری چیزیں، کمزوری بھی، نادانی بھی، بے عقلی بھی۔ اب اس وقت وہ گناہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر وہ چھوٹا بچہ گناہ اس سے ہو بھی جائے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اس کا گناہ نہیں شمار کیا جاتا، کیونکہ اس وقت وہ نادان ہے، چھوٹا ہے۔ اسی طرح جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اس میں گناہوں کی ہمت نہیں رہتی، کسی سے وہ لڑ نہیں سکتا، کسی کو مار نہیں سکتا، اور وہ گناہ نہیں کر سکتا، ہاتھ پاؤں جواب دے گئے۔ تو فرمایا مجھے تمہاری جوانی کی عبادت اس لیے پسند ہے، تمہارے پاس طاقت بھی ہے، جرت بھی ہے، اور جوانی کا نشہ بھی ہے۔ جب اس جوانی کے نشے میں تم دنیا کو چھوڑ کے مجھ سے پیار کرو گے، مجھے بڑے پیارے لگو گے۔ اب نوجوان ہے، جوانی کی عمر ہے، گھر سے نکل کے باہر جنگلوں میں عبادت و ریاضت کرنے والا ایک نوجوان ہے، اور یہ نوجوان عبادت و ریاضت کے لیے نہر کے، ندی کے کنارے پر جا رہا ہے، اور کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اب اس نہر میں ایک سیب تر و تازہ تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نوجوان نے جب اس سیب کو دیکھا، اسے اٹھایا اور پھر اسے کھایا۔ جب کھا لیا تو فوراً دل میں خیال آیا، میں نے یہ سیب خریدا نہیں، میں اس کا مالک نہیں، یہ میں نے کھا لیا ہے۔ اب قیامت کے دن اس سیب کے بارے میں مجھ سے پوچھ لیا گیا کہ وہ تمہارا حق نہیں تھا، تم نے وہ کھایا ہے، اس کا حساب دو، تو کیا کروں گا؟ ہم نے سبق لینا ہے، سبق حاصل کرنا ہے۔ یہ جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں تو سبق پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سبق پڑھیں اور پھر اس سبق پہ عمل کریں، پھر اپنے رب کو راضی کریں اور اپنا بیڑا پار کریں۔ اب وہ نوجوان ہے، جب دل میں یہ خیال آیا کہ کل قیامت کے دن اگر اسی کا پوچھ لیا اور میں جواب نہ دے سکا تو کہیں میرا رب نہ روٹھ جائے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، میرے آقا علیہ السلام مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اب یہی دل میں خیال۔ اب یہ نوجوان ہے کون؟ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نوجوان ہے، نام ہے سید موسیٰ، اس کا نام ہے سید موسیٰ، اور کنیت ہے ابو صالح۔ ابو صالح کنیت کہتے ہیں کہ جو پہلا بیٹا ہو اس کا نام جو رکھا ہے یا جو رکھیں گے
اس کا نام میرا بیٹا ہوگا، میں یہ نام رکھوں گا ابو صالح، یا بیٹا پیدا ہوا اس کا جو نام رکھا ہے وہی باپ کی کنیت بنتا ہے۔ آپ کی کنیت ہے ابو صالح، جنگی دوست، نام حضرت سید موسیٰ، ابو صالح جنگی دوست، نوجوان ہے۔ اب جب دل میں یہ خیال آیا تو واپس جس طرف سے نہر کا پانی آ رہا تھا اسی طرف واپس سفر شروع کر دیا۔ اب واپسی کا سفر اسی طرف کہ جہاں سے پانی آ رہا ہے، سیب بھی اسی طرف سے آیا ہے، اب میں جاؤں اس کے مالک کو تلاش کروں، اس سے سیب اپنے لیے حلال کرواؤں۔ اس پہ غور کرنا ہے، ایک وہ مسلمان، ایک ہم مسلمان، ہمیں جو مل جائے حلال حرام سب ہڑپ، اور ایک وہ مسلمان ہے، اب اس مسلمان کے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے، ہمارے گھر میں بھی اولاد ہوتی ہے، اس کا جیسا کردار تھا ویسی اولاد، جیسا ہمارا کردار ویسی ہماری اولاد۔ اب سیب بخشوانے کے لیے وہ نوجوان واپس چل پڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ 8 میل پیدل سفر کیا، 8 میل سفر کرتے 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 ایک جگہ پر پہنچے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر سے وہ نہر گزر کر آ رہی ہے، تو سمجھ گئے اسی باغ کا پھل پانی میں لگ رہا ہے، ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، اسی کا ہوگا۔ آپ باغ کے اندر داخل ہوئے، اس کے مالک سے ملے۔ اب جو وہاں کا مالک تھا اس سے بات کی، سارا قصہ اپنا سنا دیا کہ اس طریقے سے یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے اور میں نے یہ سیب اٹھایا ہے اور کھایا ہے، اب میں بخشوانے کے لیے آیا ہوں، اس کی قیمت لینی ہے، وہ لے لو، معاف کرنا ہے معاف کر دو، جیسے آپ چاہتے ہیں میں حاضر ہوں، بس معاف کر دو، قیامت کے دن مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ یہ تقویٰ ہے، اسے کہتے ہیں تقویٰ، پرہیزگاری۔ اب آپ وہ جو سامنے بزرگ تھے، باغ کے مالک تھے، فرمانے لگے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی میرا نام ہے سید موسیٰ ابو صالح، سید موسیٰ میرا نام ہے۔ اب جب شجرہ نسب پوچھا کہ آپ کس کی اولاد ہو تو یہ شجرہ اپنا بتایا، تو وہ کہاں جا کے ملا؟ حضرت مولا علی پاک شیر خدا سے جا کے ملا کہ میں حضرت مولا علی پاک کی اولاد ہوں۔ اب وہ بھی صاحب نظر تھے، اب وہ جو بزرگ تھے ان کا نام ہے حضرت سومائی، عبداللہ سومائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب انہوں نے جب ساری نظر ماری اور دیکھ لیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، عام نوجوان نہیں ہے، یہ نیک ماں باپ کی نیک اولاد ہے، چنگے ماں پیو دی چنگی اولاد، نیک ماں پیو دی نیک اولاد تے گندے ماں پیو دی گندی اولاد۔ جیسا ماں باپ ہوگا اولاد ویسی ہوگی، اچھے ماں باپ اچھی اولاد۔ بس یہ جملے میں ساری تقریر بند ہے، سمجھ گئے ہوں گے۔ اب انہوں نے نظر دوڑائی، دیکھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی خاص الخاص بچہ ہے، تو کہا ٹھیک ہے بیٹا سیب بخشوانا ہے، میری 2 شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، میرے باغ کا تمہیں مالی بننا پڑے گا، میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی،
اب ایک ٹائم دے دیا کہ اتنے وقت آپ نے میرے باغ کی رکھوالی کرنی. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 12 سال فرمایا میرے باغ کی راکھی کرو. اب مالی بن گئے، اب دیکھ بھال کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، گوڈی کرتے ہیں، یہ کام چل رہا ہے. آپ نے اپنا وقت گزارا. جب یہ نوکری پوری ہو گئی، اب غور کرنا ہے اگلے جملے پہ. ایک دن مہمان آ گئے. حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ سید موسیٰ جاؤ سیب لے کے آؤ، پھل لے کے آؤ، مہمانوں کو کھلانے ہیں. آپ گئے، پھل لائے، دیے. اب جب کھائے تو وہ کھٹے نکلے. تو آپ نے فرمایا سید موسیٰ آپ تو یہ پھل کچے لے آئے ہو، کھٹے لے آئے ہو، اتنا عرصہ ہو گیا باغ کی نوکری کرتے ہوئے، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ پھل میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا ہے؟ اب جو جواب دیا ہے اس کو اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لو. جواب یہ دیا بابا جی ایک سیب بخشوانے آیا تھا تو اتنی نوکری کرنی پڑی ہے، اور کھاتا تو کتنی نوکری. عرض کی سرکار میں نے کبھی بھی پھلوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، کھانا تو دور کی بات ہے، ہم نے کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں. یہ کچے ہیں، پکے ہیں، کیسے ہیں، دیکھا تک نہیں ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے مسلمان، اور یہ ہے مسلمان کی شان. اللہ اکبر. اب وہ وقت گزر گیا، پہلی شرط پوری ہو گئی. عرض کی سرکار اب دوسری شرط کیا ہے؟ شیخ صاحب جوتی باہر لاؤ. یہ بچے کی جوتی باہر اتارے. اچھا اب دوسری شرط. اب بابا جی نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اور پاؤں سے لنجی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے. اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، اس سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی. اگر یہ میری دوسری شرط بھی پوری کرو گے تو تمہیں سیب معاف ہو جائے گا. اب ایک لمحے کے لیے سوچا کہ ایک یا 2 دن دی گل نہیں، ساری زندگی دا مسئلہ ہے. تو یہ کیویں زندگی گزرے گی جیڑی بول نہیں سکتی، ویکھ نہیں سکتی، ٹر نہیں سکتی؟ یہ ساری زندگی دا پینڈا کیویں گزرے گا؟ ادھر ایک گل آئی ساری زندگی کا معاملہ کیسے ہوگا، ادھر یہ خیال آ گیا کہ یہ تو زندگی عارضی ہے، مختصر زندگی ہے. اگر کل قیامت کے دن وہ سیب والا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو میرے بابا جان آقا علیہ السلام کو، میرے بابا مولا علی پاک کو اگر کسی نے کہہ دیا کہ علی تیرے بیٹے نے کسی کا حق کھایا ہے، آپ پیارے آقا علیہ السلام آپ کی نسل میں سے آپ کے شہزادے نے کسی کا حق کھایا ہے، تو کیا جواب دوں گا؟ فوراً اس لنگڑی اندھی لولی بچی کا رشتہ قبول کر لیا. کہنے لگے بابا جی مجھے منظور ہے، قیامت کی رسوائی منظور نہیں ہے، آپ کی اندھی بیٹی کا رشتہ منظور ہے. اب ہاں کر دی. اب بابا جی نے نکاح فرمایا. اب اس پہ بھی غور کرنا ہے، اور خصوصاً نوجوان بچوں. یہاں میں اپنے بھائی حاجی محمد عارف صاحب کی مثال عرض کر دیتا ہوں. پچھلے سے پچھلے جمعے یہی مسجد میں بچوں کا نکاح پڑا. ان کے پہلے بیٹے محمد امانت کا نکاح ہوا، وہ بھی یہاں مسجد میں سنت کے مطابق، اور اس کے ساتھ وہاں پھر ولیمے میں بھی ذکر فکر محفل میلاد ہوئی. اب جب انہوں نے بچوں کی شادی کی، اللہ اکبر، یہاں مسجد میں نکاح کیا. نکاح کے بعد جب بارات گئی
تو وہ بیٹا محمد آصف مجھے کہنے لگا اگر آپ میری بارات میں جائیں گے تو پھر ڈھول باجا کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ نہیں جائیں گے میں ڈھول باجے لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا گھبراؤ نا، میں ضرور جاؤں گا۔ اور یہ زندگی میں چوتھی شادی پہ گیا ہوں، ورنہ میں کبھی کسی کی بارات میں نہیں گیا۔ پہلے جب 10 سال کا تقریباً تھا تو پتہ نہیں تھا شادی کس کی گاؤں میں تھی، انہی کے ساتھ چلا گیا۔ دوسری اپنی شادی پہ چلا گیا، اس کے بعد تیسری چھوٹے بھائی کی شادی پہ، اور چوتھی شادی اس آصف بیٹے کی، اس کی شادی پہ۔ اب کس طریقے سے گئے؟ یہاں سے سارے لوگ پہنچ گئے جوہر ٹاؤن، چوک میں سارے جمع ہو گئے۔ اب یہاں سے جیسے مٹھائی والا چوک ہے اتنا فاصلہ تقریباً تھا، وہاں خواتین ساری رات کا وقت تھا، سب کے سب پیچھے، آگے سارے مرد ہیں۔ اب یہ ایک مسلمان کی بارات جا رہی ہے۔ انداز کیا ہے؟ ہر بچہ، یہ بچہ گود میں بیٹھا ہے، یہ آپ دیکھیں سال کا ہے 1.5 سال کا ہے، یہ 2 سال کا بچہ ہے، امانت کی گود میں بیٹھا ہے، اپنے ابا کی گود میں۔ یہ بچے سے لے کے تو 70 سال کے اور 60 سال کے بھائی حاجی نواز تک جتنے تھے، سب کی زبان پہ ڈھول باجا اور گانا نہیں تھا، کلمہ شریف کا ورد تھا۔ اور وہ کیسے تھا؟ آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ جب اس طریقے سے یہ وہ بارات کلمہ شریف کا ورد کرتی ہوئی جا رہی تھی تو آواز جب گھروں میں پہنچی تو عورتیں مرد چھتوں میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگے۔ اب جو چوک میں لوگ تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، گلی میں لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، عورت اور مرد چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا میں عجیب شادی ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے بارات وہاں داخل ہوئی، اسٹیج بنا ہوا ہے، اسٹیج پہ بیٹھ کر سب کھڑے ہیں، تلاوت قرآن پاک ہوئی، اسی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ ناز شریف پیش کیا گیا، ساتھ ہی درود و سلام پڑھا گیا اور اس کے ساتھ دعا کی گئی، پھر بارات کا کھانا دیا گیا۔ یہ شاید اب وہاں سے ایک بارات یہاں بھی آئی، اب اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے۔ وہاں سے بارات آئی، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو بھائی امانت نے فون کیا کہ بارات آ گئی۔ میں نے کہا بھی نماز کا وقت ہے، خواتین کو گھر میں بھیج دو، مرد جتنے ہیں سب مسجد میں آ جائیں۔ ساری بارات مسجد میں آئی، ساری بارات مسجد میں آئی، وضو کیا، جماعت سے نماز ادا کی، نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد یہاں دعا ہوئی، دعا ہونے کے بعد پھر یہاں سے ورد کلمے کا کرتے ہوئے بارات وہاں گئی۔ یار یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، یہ بھی گندم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، ساری نعمتیں کھاتے ہیں، ان کے اندر بھی دل ہے، رشتہ دار بھی ہیں، خاندان بھی ہے، برادری بھی ہے۔ حاجی صاحب آپ کو کسی نے محلے سے نکال دیا، خاندان سے نکالا، بھائی امانت آپ کو خاندان والوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ ختم ہو گیا، تم نے اپنے بھائی کی شادی میں ڈھول باجے اور کنجریاں اور خسرے نہیں نچائے، لہٰذا تمہارا ہمارا رشتہ ختم۔ کسی نے ختم کیا تو یار ادھر الگ سے ملنے آئے ہیں، سارے آصف بھی آیا، ادھر الگ سارے محلے والے ہیں، مبارک
اس خوشی میں کہ سنت کے مطابق نکاح کیا، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمہاری شادی ہوئی ہے، لوگ اسپیشل ملنے کے لیے آئے ہیں، ہم دیکھیں وہ دولہا کون ہے جو ذکر خدا میں اپنی بارات لے کے آیا تھا۔ تو دوستو، یہاں سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے ہم سارے ایسا کریں، اپنے بیٹے کی بیٹی کی خوشی ہو تو اسی طرح ولیمے میں بھی محفل ہوئی، اور وہ جو منگنی مائیوں وغیرہ تھا اس میں بھی محفل پاک ہوئی، اور میں خادم اس میں سبق عرض کرتا رہا، سناتا رہا، سمجھاتا رہا، اور وہ ساری ویڈیو نیٹ پہ موجود ہیں۔ آپ لکھیں گے، یہ جو یہاں لکھا ہوا تطہیر امتی نکالیں گے، ہر جمعے کا بیان بھی اس میں آ جائے گا اور ہر محفل کا بیان بھی اس میں آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ نوجوان جب اس نے سوچا قیامت کے دن رسوائی اور یہ عارضی زندگی، کہا بابا جی مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اب بابا جی نے جب نکاح کیا، اس نکاح میں کوئی ڈھول نہیں تھا، کوئی باجا نہیں تھا، کوئی دنیا کا ساز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دو گواہ نکاح کیا۔ تو فرمایا بیٹا، جب رات ہوئی فرمایا بیٹا تمہاری دلہن، تمہاری بیوی اس کمرے میں موجود ہے، آپ جائیں اپنی دلہن کے پاس۔ اب جب حضرت سید موسیٰ آپ اس کمرے میں گئے تو اندر پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت حسین و جمیل نوجوان لڑکی موجود ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ، اور چاند کی طرح چمک رہی ہے۔ جب اندر گئے اس پہ نظر پڑی جس کے نور سے گھر کمرہ روشن ہو رہا تھا، فوراً پیچھے ہٹے کہ پہلے ایک سیب کھایا تھا، اس کے لیے اتنا پینڈا کرنا پڑا کہیں یہ نہ ہو یہ اور کوئی عورت ہو تو پھر کہیں اور چکر میں نہ پڑ جائے۔ ایک سیب بخشوان واسطے اتنی محنت کیتی ہے تو یہ مسئلہ اور بڑا ہے، کوئی غیر محرم عورت نہ ہو۔ فوراً واپس ہوئے نا تو سر دروازے پہ لگا، سر پھٹ گیا، خون نکلا، واپس آئے اور آ کے عرض کی بابا جی وہ جو آپ نے مجھے کہا تھا کہ جس سے نکاح تمہارا کرنا ہے وہ آنکھوں سے اندھی بھی ہے اور وہ پاؤں سے لنگڑی بھی ہے اور وہ گونگی بولی بھی ہے، تو بابا جی وہ اندر تو ایک حسین و جمیل محجبین ایک حور نظر آ رہی تھی، میری بیوی کہاں ہے؟ فرمایا بیٹا وہی تمہاری بیوی ہے۔ بابا جی جو آپ نے کہا اندھی، اس کی تو آنکھیں ٹھیک ہیں، فرمایا اس لیے کہا تھا اس میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا، میری بیٹی نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا، وہ لنگڑی اس لیے ہے وہ اپنے گھر سے چل کر کبھی باہر نہیں گئی، اس نے اپنا قدم کبھی اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں اٹھایا، وہ بولی اس گونگی اس لیے تھی اس نے اپنی زبان سے کبھی بد کلامی نہیں کی ہے، اپنی زبان سے کبھی شریعت کے خلاف کوئی لفظ نہیں بولا، بیٹا یہی تمہاری بیوی ہے۔ اب اپنی بیوی کے پاس